کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی۔ جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے، سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈھال بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے، وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا کر کے آ رہے تھے، توڑ نہ سکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا، پھینکا نہیں، پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے۔ جب یہودی سرد پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے، جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے۔ کون ہے یہ حیدر کرار؟ اب خیبر پر ہم آتے ہیں۔ خیبر کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے، یہودیوں کا مرکز، اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے بھی کافی پہلے سے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمایا ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی، اور غرور اور گھمنڈ اتنا تھا، پیسوں پر بھی اور جنگ پر بھی، طاقت پر بھی، کہ وہ کسی کو بھی ڈرا دیتے تھے۔ اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے، ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ مدینہ طیبہ جنگ خندق جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے۔ یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو، مشرکوں کو، نجد کے کافروں کو سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا جنگ میں۔ 12,000 لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے۔ یہ خیبر کے یہودی تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 2 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا، اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، وعدہ خلافی کیا، معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا۔ اس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا، نکال کر باہر کر دیا گیا۔ تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے۔ خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے، کیسے قتل کیا جائے۔ کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ، ہم سپورٹ میں ہیں، ہم سپورٹ کریں گے۔ ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا، اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا، اب تو ایران بھی چلا گیا ہے، مصر بھی چلا گیا ہے، حبشہ بھی چلا گیا ہے، یمن بھی چلا گیا ہے۔ تو ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اس وقت عرب میں وہ نڈر مانے جاتے تھے۔ یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، کسی کو خبر بھی نہ ہو، پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے پلان کیا راتوں رات، لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے، تقریباً 1600 صحابہ تھے
کتنے؟ 1600 صحابہ 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے، چال الٹی پڑ گئی۔ یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوا کہ 8 دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے، صبح ہو رہی تھی، خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے، تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا، ہیبت طاری ہو گئی، الٹے قدم اپنے قلعوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے، اور یہ خیبر اب برباد ہوگا۔ حضور کے الفاظ تھے، جملہ نکلا۔ صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے۔ خیبر میں 8 قلعے تھے، 8 مشہور قلعے۔ انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں خیبر میں۔ وہ قلعوں کے باقیات، کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں، تو اس وقت کتنے محفوظ رہے ہوں گے، کتنے مضبوط رہے ہوں گے۔ ان کو بڑا غرور تھا۔ 8 مشہور قلعے تھے، قلعہ نائم، قلعہ نطات، قلعہ قموس، ان کے نام تھے الگ الگ، ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر جب پہنچے، 1600 صحابہ ہیں۔ اب سنیے، ایک قلعہ نائم تھا جس میں سارا ذخیرہ تھا، کھانا پانی اور سب کچھ وہاں پر تھا، اور اس کی ذمہ داری سلام بن مشکم نام کا ایک یہودی، وہ بہت ہی بغض و عداوت میں بھرا ہوا یہودی تھا، اس کے ذمہ تھی۔ اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا، اس کی ذمہ داری مرحب نام کے یہودی کے پاس تھی۔ اور مرحب وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے، 1000 انسانوں کی طاقت تھی جس کے پاس، اس کا نام مرحب تھا۔ پورے خیبر کے یہودی اس سے ڈرتے تھے۔ اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا، وہ اس کے انڈر میں ہوا کرتا، سب ان کی تقسیم تھی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائم جو قریب تھا آبادی سے، اس پر چڑھائی شروع کر دی۔ تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائم، تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی، کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے۔ کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ آخرکار قلعہ نائم فتح ہو گیا، ایک قلعہ فتح ہوا، دوسرا فتح ہوا، تیسرا فتح ہوا، قلعے اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے۔ یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں، یہ 1600 صحابہ تھے، اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو غطفان جو مشرکوں کا قبیلہ تھا، ان کو بھی جنگ کے لیے اپنے قلعے میں بلا لیا تھا۔ کل تعداد سب کی ملا کر 8000 ہو چکی تھی۔ 8000 لوگ 1600 لوگوں سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے قلعوں میں بندے ہیں، کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ اب اس کے بعد یہ خیبر کا معاملہ بڑھتا گیا۔ اس میں ہوا یہ کہ آخری جو قلعہ تھا قلعہ قموس، یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی، بہت مضبوط قلعہ، اور جو آدمی اس کا سپہ سالار ہے، شہ سوار ہے، وہ مرحب ہے، پورا عرب جانتا تھا اس کی طاقت کو۔ پہلے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بھیجی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، بہت ہی جاں بازی اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی، لیکن وہ اتنا سخت تھا کہ یہودیوں کی طرف سے بہت سخت طریقے سے ڈیفنس ہوتا تھا۔ صحابہ پیچھے ہٹ گئے، کچھ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، واپس آئے۔ پھر دوسرے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صحابہ کی ایک جماعت تھی، لیکن آج کا دن اور زیادہ سخت ہو گیا، سارے یہودیوں نے اپنی طاقت جھونک دی قلعہ قموس کو بچانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر شام میں واپس آ گئے۔ اب یہ محاصرہ بڑھ گیا،
20 दिन चला कंटिन्यू मुहासरा उन किलों का, लेकिन फतह होने का नाम नहीं था। जलाले पैगंबरी को देखे हैं, साहबा 20 दिन से तपती हुई गर्मी में मदीने से 300 किलोमीटर बाहर हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मंजिल अभी कहाँ है, कब तक है? रात का वक्त था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में थे। इरशाद फरमाया, लउअतियन्न गदन रायतन रजुलन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल के दिन मैं अपना झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल जिससे मोहब्बत करते हैं वो खुद भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और फिर मेरे आका ने फरमाया, खैबर की फतह उसी के हाथ में रखी हुई। सहाबा कहते हैं, पूरी रात बेचैनी और करवट लेते हुए हमने गुजारी। नबी पाक ने बशारत दी है तो अब तो होना ही है। हुजूर ने फरमा दिया है कि मैं कल अपना झंडा उस आदमी के हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। साहबा कहते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मेरी आंख तक ना लगी पूरी रात, और इस तमन्ना में कि सुबह होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो झंडा मुझे दे दें। कि उसमें 3 बशारतें थी। एक बशारत ये थी कि वो शख्स जिसको मैं झंडा दूंगा वो अल्लाह और रसूल से बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी बशारत ये थी कि अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करता है। तीसरी बशारत ये थी कि उसी के हाथ में खैबर की फतह रखी है। हज़रत उमर कहते हैं, पूरी रात पलक भी झपका नहीं, इसी आस में, इसी उम्मीद में पूरी रात गुजारी। पूरे सहाबा का यही हाल था। सुबह जब हुई, दौड़े दौड़े नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिलों में हाजिर हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में परचम था, झंडा था, अब जंग के लिए रवाना करना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा की फौज है। सारे सहाबा गर्दनें ऊंची कर करके देख रहे हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस भरे मजमे में ऐलान फरमाया, अली कहाँ है, अली कहाँ है? उस मजमे में हजरत अली नहीं है। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो बुखार में हैं, बीमार हैं और आशूबे चश्म है, आंखें लाल हो चुकी हैं, आंखों से पानी आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ, इसी हालत में बुला लाओ। साहबा गए, हजरत अली को बुला लाए। बुखार की हालत में हैं, आंखों में आशोब है, सुर्खी आ चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया, अपना लुआब पाक निकाल कर उनकी आंखों में लगाया। हज़रत अली फरमाते हैं, मुझे ऐसा लगा कभी आंखों में कोई मर्ज आया ही नहीं था, बुखार भी नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में मौजूद परचम हैदर कर्रार के हाथ में दिया, कहा, जाओ अली, तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने फतह रखी है। मेरे अजीज़ों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये क्या मामला है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये मालूम है कि हज़रत अली के हाथ में ही ये जंग फतह होनी है, तो पहले दिन किसी और को क्यों भेजा, दूसरे दिन और साहबी को भेजा? ये 20 दिन का मुहासरा किस बात का था? ये सारे मामलात किस लिए थे? एक बात याद रखें, फतह इस्लाम के हक में है और गालिब इस्लाम होकर रहेगा, लेकिन कुदरत का कानून ये है, जैसे मेराज में भी आपको मालूम है, नमाजें तो 5 ही होनी थी, लेकिन 9 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना जाना क्यों रखा गया? खुदा की कुदरत का कानून ये है कि पहले असबाब की तरफ देखो, बाद में असबाब का खालिक खुद तुम्हारे लिए रास्ते पैदा फरमाएगा। जंग तो फतह होनी ही है, लेकिन तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैदान में मुश्किलें उठानी पड़ेंगी, बाद में फतह तो तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने दी है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने हाथ में परचम लेकर के जब किले कमूस की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं वो तारीख का वो अजीम दिन है, मुहर्रम की गालिबन 9वीं तारीख है। मैंने शुरू में ही कहा कि ये एक तारीख का ऐसा हिस्सा है जिससे सारी बातें आगे की फुतूहात जुड़ी हुई हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हज़रत अली जिस अंदाज से जा रहे थे, उस वक्त लोगों के अंदर हैबत तारी थी, सहाबा आपके साथ थे। जैसे ही किले कमूस के पास गए, सीधे हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ललकार करके मरहब यहूदी को बुलाया कि बाहर आ जा अपने किले से और मुझसे मुकाबला कर। वो हाथी की तरह से डील डोल रखता था और खरामा खरामा सामने आया और ललकार करके कहने लगा, कद अलिमत खैबरु अन्नी मरहबुन शाकिस सिलाही मुजर्रबुन। तुम्हें मालूम है पूरा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। शेर पढ़ रहा था, पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, सर से लेकर पैर तक हमेशा हथियार में रहता हूँ और निहायत ही तजुर्बा कार आदमी कि जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है।
اس کے جواب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا، تجھے پتا ہے میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کلیث غابات کریہ المنظرا، ہیبت ناک شیر جب بھوک کی وجہ سے کچھار میں دہاڑتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ جب یہ رجزیہ اشعار کا تبادلہ ہو رہا تھا، وہ یہودی مرہب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا ویسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں، جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا۔ مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بہت تیز وار کی، لیکن وار خالی گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کوئی وار نہیں آیا۔ پلٹ کر جب حیدر کرار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبڑوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی، اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آ گئی۔ اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرہب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ کس پر؟ حیدر کرار پر۔ اکیلے بطل جلیل ہیں، جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں ہیبت تاری تھی، کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک لقب آپ کا کرار ہے۔ کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا، اور ایسا حملہ کرنے والا کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ حضرت علی کی تلوار نے اتنے وار کیے کہ یہودیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔ بعض تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جان بچانے میں عافیت ہے، جب ہمارا سردار ڈھیر ہو کر تڑپ رہا ہے ہمیں اس سے مقابلے کی کیا تاب ہے۔ بڑھتے گئے حضرت علی، سیدھے قلعہ قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی۔ جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے، سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈھال بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے، وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا کر کے آ رہے تھے، توڑ نہ سکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا، پھینکا نہیں، پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے۔ جب یہودی سرد پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے، تو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے۔ کون ہے یہ حیدر کرار؟ یہ وہی حیدر کرار ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی تو مکہ والوں نے انکار کیا تھا۔ 9 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی حمایت کروں گا۔ پتلی پتلی ٹانگیں تھی، کمزوری تھی، رسول اللہ نے اس 9 سال کے بچے کو دیکھا اور سینے سے لگایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما۔ وہ 9 سال کا بچہ جب 25 سال کا ہو گیا تو فاتح خیبر بن کر کے نکلا، حیدر کرار بن کر کے نکلا۔ اسی لیے سچ کہا ہے جس نے کہا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے فارسی میں شاہ مرداں شیر یزداں، نوجوانوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حیدر کرار ہے۔ شیر یزداں اگر اللہ کا کوئی شیر ہے تو حیدر کرار ہے۔ قوت پروردگار، اللہ کی طاقت کا مظہر دیکھنا ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے۔ لا فتح الا علی، سچ کہا جس شاعر نے کہا لا فتح الا علی۔ پورے لوگوں میں اگر جوان کوئی کہنے کے لائق ہے تو وہ علی بن ابی طالب کا نام ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، اور دنیا میں اگر کسی تلوار کو تلوار کہلانے کا حق ہے تو وہ ذوالفقار حیدری کا نام ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ خیبر فتح ہوا
جیسے یہ خیبر فتح ہوا صحابہ میں اتنا جوش بھر گیا تھا، نہ قلعہ قموس باقی رہا نہ مرحب باقی رہا، اور خیبر کو جو مولا علی نے اس وقت توڑا تھا 14 صدیاں گزر گئی، آج تک یہودیوں کا اس میں داخلہ نہ ہو سکا تھا۔ یہودیوں کو پتا تھا ایک بار علی اس میں داخل ہو گیا تو قیامت تک خیبر ہمارے ہاتھ میں نہ آ سکے گا۔ آپ کو پتا ہے 2018 کی بات میں بتاؤں، 2018 میں انگلینڈ میں لندن کی سڑکوں پر پوسٹر اور بینر ہورڈنگ کارڈ لیے ہوئے یہودی احتجاج کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ خیبر ہمارا تھا، ہم کو نکالا گیا تھا، اور تمہاری ہماری لاسٹ جنگ خیبر تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی، اس طرح کی باتیں۔ یعنی میں نے محسوس کیا کہ مسلمان تو بھول گئے خیبر کیا ہے، یہودیوں کو جن کو مار پڑی تھی آج بھی یاد ہے کہ مولا علی نے کیسے مارا تھا، آج بھی یاد ہے کہ حیدر کرار کی وار کیسی تھی۔ صدیاں گزر گئیں، وہ زخم ابھی تک بھرا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو انہوں نے بنایا ہے، اسرائیل جو آج فلسطین کے حصے میں زبردستی قبضہ کیا ہوا ایک چھوٹا سا ملک، ناجائز قبضہ، انہوں نے جو اپنے خوابوں کا ایک نقشہ بنایا ہے کہ اسرائیل کہاں تک ہوگا، انٹرنیٹ پر دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو بنایا اس میں خیبر بھی شامل کیا ہے کہ خیبر تک، مدینے کی وادیوں تک ان کو اسرائیل بنانا ہے، جہاں سے ہم نکلے تھے وہاں واپس آئیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وار جو پڑی تھی وہ قیامت تک تازہ رہے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، خیبر فتح ہونے کے بعد اب عدل مصطفیٰ کو بھی دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ یہودی ہیں جو ساری جنگوں میں جڑ کا کام کرتے رہے، جڑ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو بھڑکانے میں، حضور کے خلاف دشمنی پر ابھارنے میں، پیسہ بہانے میں، سب کام کرتے رہے، آج سب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب کیا کرنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے عرض کیا جیسے ان کو مدینے سے بھگایا گیا تھا خیبر سے بھی نکال دیں، یہاں سے بھی نکال کر ان کو جلا وطن کر دیں، لیکن وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عظیم اخلاق لے کر کے زمین پر تشریف لائے، خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کو جلا وطن کیا گیا تھا اور تم نے بار بار ایگریمنٹ توڑا، معاہدے توڑے، اب یہاں سے بھی تمہیں جلا وطن کرنے کا مشورہ آیا ہے صحابہ سے۔ یہودیوں نے رونا دھونا شروع کیا اور کہا آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے شہسوار ہیں، ہمیں موقع عطا کریں، ہم خیبر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، ہماری زمینیں ہمیں دے دیں، لیکن سال بھر میں جتنی بھی اس کی آمد ہوگی اس کا آدھا ہم مدینے پہنچا دیں گے، کھجوریں ہوں، فصلیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، خیبر ان کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ آدھا حصہ مدینہ طیبہ ہر سال دینے کے لیے راضی ہو گئے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا۔ اب اتنی بات نہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب یہ خیبر آتے یا ایک دوسرے صحابی یہ آدھا حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو پورے خیبر کے یہودی مال جمع کرتے، اس میں آدھا آدھا حضرت عبداللہ فرما دیتے، اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے کر کے نکل جاتے، سارے یہودیوں کو جمع کرتے، کہا میں نے پورے مال کا آدھا آدھا کیا ہے، ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، باقی مدینے بھیج دو۔ یہودی کہتے ہیں ایسا عدل ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے کہہ دیا جائے، ورنہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو اچھا مال اٹھا لیتا اور برا مال چھوڑ کے چلا جاتا۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، کہتے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، جو چھوٹ گیا وہ مدینے بھیج دو۔ اتنے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ حضور 3 دن کے بعد خیبر سے نکل رہے تھے، زینب نام کی خاتون تھی جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بڑی محبت لے کر کے آئی، بہت محبت کے ساتھ، اور یوں کہا کہ میں آپ کی پیروکار ہوں، بڑی مشتاق تھی آپ کے دیکھنے کی، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی، اور دعوت کیا کیا؟ کھانے میں اور گوشت میں نہایت ہی خطرناک زہر ملایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ جو صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں، جیسی حضور نے پہلا لقمہ اٹھایا، جو گوشت کی بوٹی تھی یا جو لقمہ تھا وہی بول پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان پر لگایا ہی تھا، نکال کر پھینک دیا، لیکن دوسرے ایک صحابی حضور سے پہلے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے اور وہ زہر کے اثر سے فوراً ہی شہید ہو گئے۔ یہ یہودیوں نے حضور کے معافی کے بعد
اعلان کے بعد پھر بھی یہ ہرزہ سرائیاں یہ سارے کام کرتے رہے اور آج تک کرتے آئے ہیں. آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود معلوم ہونے کے بعد یہودیوں کو بلایا کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے. اس نے اقرار کر لیا, کہا کہ ہاں ہم نے زہر ملایا تھا. کہا کیوں؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے تھے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی, ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی, ہم بچ جائیں گے, آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا اور حضور بچے اس زہر سے, لیکن ان یہودیوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آیا بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا, اسے معاف کر دیا. اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں, اسے چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے نکل پڑے. یہ زہر کا جو اثر تھا پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تالو پر, سر پر اثر لگا رہا, جلن ہوتی تھی, تھوڑا چکھا ہی تھا. اتنا خطرناک زہر یہ یہودیوں کے پاس ہوا کرتا کہ انہوں نے اپنے زہر سے کئی لوگوں کو مارا ہے. یہ یہودی ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی. یوں ہی نہیں, بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ بار بار اس ٹاپک پر کیوں ہیں. ارے میاں ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ کے آخر میں المغضوب کا مطلب ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا, وہ قوم یہودیوں کی ہے. سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جس قوم پر تیرا غضب نازل ہوا اس قوم سے ہمیں بچائے رکھ, ان کے راستے سے ہمیں بچائے رکھ. یہ اتنی خطرناک سازشی قوم ہے کہ آج پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کر رکھا ہے, آج پوری دنیا کو کریڈٹ نظام پر لا کر رکھا ہے. یہ جتنے ورلڈ کے بڑی بڑی بینکیں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. سونے پر یہ اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں. جیولری اس کو نام دیا گیا ہے, سونے چاندی کے تمام زیورات کو جانتے ہیں. اس کے ایک محقق نے کہا تھا جیوز, یہودی جیو کہلاتے ہیں, اور جیو سے انہوں نے جیولری کر دیا ہے کہ سونے چاندی کا حق صرف اور صرف جیوز کے پاس ہے, یعنی یہودیوں کے پاس. دوسرے کوئی اس کا حق نہیں رکھتے. اور یہ مال سونا چاندی ہی ہے جو پوری دنیا کی کرنسی کو اوپر نیچے کرتا ہے. یہ سارا نظام انہوں نے بنا رکھا ہے. دنیا کو قرضے دے دے کر کے ورلڈ بینک سے اپنا مقروض بنائے رکھا ہے. دنیا کو جنگوں کے ہتھیار خوب بیچتے ہیں. یہ سارے ہتھیار بناتے ہیں اور پورا بیچتے ہیں, اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی دوائیوں کی کمپنیاں بلکہ بایو ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ڈرگ مافیا ہے, سب یہودیوں کے کنٹرول میں آج. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شریر قوم ہے کہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو اللہ کی بارگاہ میں. اور اخیر میں آپ کو بتا دوں, جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس وقت دجال کو قتل کر رہے ہوں گے, اور دجال کی فوج میں 60,000 یہودی ہوں گے, 60,000 یہودی اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ اس کی حمایت میں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوں گے. تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے یا مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے, ان مسلمانوں کو جو پتھر ہیں جگہ جگہ کے, وہ پتھر پکار کر کہیں گے یا مسلم ورائی یہودین اقتلہ, اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے, آ جا اسے قتل کر دے. پتھر تک بولے گا کہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں یہ ایسی شریر قوم ہے جس سے پتھر بھی پناہ